ٹاپ 20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں خالد مجید۔ تو یہ نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ پی ڈی پی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی نے منگل کے روز جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے پہلگام حملے کے بعد سیکورٹی ایجنسیوں کے رد عمل کو وسیع اور اندھادھند کریک ڈاؤن قرار دیا اور کہا کہ سینکڑوں افراد کو حراست میں لیا گیا یا سخت پبلک سیفٹی ایکٹ PSA کے تحت مقدمات درج کیے گئے ہیں۔ محبوبہ مفتی نے امرناتھ یاترا کے قریب آنے کے تناظر میں LJ منوج سنہا سے مطالبہ کیا کہ ان گرفتاریوں اور سزا دینے کی پالیسی کو ختم کرائیں اور بے گناہوں کی کریں رہائی۔ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تناؤ کے درمیان مرکزی وزارت داخلہ کی ہدایت پر بدھ کو مختلف ریاستوں میں ہونے والی سول ڈیفنس موک ڈرل سے پہلے منگل کو یہاں مرکزی داخلہ سیکرٹری گووند موہن نے ریاستوں کے چیف سیکرٹریوں کے ساتھ میٹنگ کی اور 244 سول ڈیفنس ڈسٹرکٹ میں مشق کی تیاریوں پر کیا تبادلہ خیال۔ قومی سلامتی کے مشیر اجے ڈووال نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کے بعد پاکستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان منگل کو یہاں وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی اور انہیں موجودہ تیاریوں اور صورتحال سے کیا آگاہ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے پونچھ سڑک حادثے پر گہرے صدمے کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ افراد کی بہترین طبی دیکھ بھال کو یقینی بنانے کے لیے فوری ہدایت دی گئی۔ واضح رہے کہ پونچھ کے گنی مینڈر میں منگل کے روز ایک بھیانک سڑک حادثے میں کم سے کم 2 مسافر جاں بحق جبکہ کئی دیگر ہوئے زخمی۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو اس کا مؤثر جواب دینا چاہیے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے یہاں 26 لوگوں کی لی ہیں جانیں۔ جموں کشمیر حکومت نے منگل کے روز ایک اہم حکم نامہ جاری کرتے ہوئے 6 سال یا اس سے زائد عمر کے بچوں اور دیگر جانے والے مستحقین کو عوامی تقسیم کاری نظام میں شامل کرنے کا لیا ہے فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کا بیان کہا کہ پہلگام دہشت گردانہ حملے کے قصورواروں کو پکڑنے کے دوران یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کہیں کوئی بے گناہ اس کی لپیٹ میں نہ آئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تھوڑا خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ان باتوں کا اظہار منگل کو یہاں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کیا۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما التجا مفتی نے منگل کے روز کہا کہ پہلگام حملے کے تناظر میں اس وقت ہر کشمیری کا دل ٹوٹا ہوا ہے اور اس موقع پر الزام تراشی سے گریز کرنا چاہیے۔ کانگریس نے مرکز کی حکومت کی جانب سے مقرر کیے گئے ایک معروف ماہر اقتصادیات کی کتاب کی 2 لاکھ کاپیاں خریدنے پر کروڑوں روپے خرچ کیے جانے کو ایک بڑا غفلہ قرار دیتے ہوئے وزیر خزانہ سے وضاحت کی طلب۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سنجیو کھنہ سمیت بیشتر ججوں نے اپنے اثاثوں کی تفصیلات کو عام کر دیا۔ عدالت عظمیٰ کی سرکاری ویب سائٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق عدلیہ میں شفافیت کو بڑھانے کی جانب ایک اہم قدم میں پیر کو 33 میں سے 21 ججوں نے اپنے اثاثوں کا کیا اعلان۔ ہندوستان اور آسٹریلیا دونوں ممالک کے درمیان جامع اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مضبوط بنانے کے اپنے عزم کا کیا اعادہ۔ یہاں وزیر اعظم نریندر مودی نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم انتھونی البنیزی سے ٹیلی فون پر بات کی اور انہیں آسٹریلیا کے 32ویں وزیر اعظم کے طور پر تاریخی طور پر دوبارہ انتخاب پر کی مبارکباد پیش۔ دہلی کی وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے منگل کو کہا کہ دہلی حکومت عوام کو 24 گھنٹے بجلی فراہم کرنے کے لیے ہے پرعزم۔ عام آدمی پارٹی نے منگل کو دلی حکومت پر بازاروں کی منتقلی کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ اس سے بڑے تاجروں کے تجارت میں خوف کا ماحول پیدا ہو گیا۔ عام آدمی پارٹی کے دہلی ریاستی کنوینر سوربھ بھردواج نے کہا کہ حال ہی میں دہلی کے وزیر اعلیٰ ریکھا گپتا نے کہا تھا کہ دہلی کے بڑے بازاروں میں بہت ہجوم ہو گیا، اس لیے دہلی حکومت یہ حکمت عملی بنا رہی ہے اور ان بازاروں کو یہاں سے کہیں اور منتقل کر دیا جا رہا ہے۔ دہلی کے پانی کی وزیر پرویش ورما سنگھ صاحب نے کہا کہ پنجاب کی عام آدمی پارٹی حکومت پر دہلی کا پانی کم کرنے کا الزام لگاتے ہوئے عام آدمی پارٹی کے کنوینر اور سابق وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال اور ان کی پارٹی کی سپلائی میں کمی کر کے دلی انتخابات میں اپنی شکست کا بدلہ لے رہی ہے۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا نے آزادی پسند پنڈت موتی لال نہرو کو ان کے یوم پیدائش پر خراج عقیدت کیا پیش۔
कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जात पात की मर्दम शुमारी के सिलसिले में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को खत लिखकर कहा कि वो कुछ तजावीज़ दे रहे हैं ताकि जात पात पर मबनी मर्दम शुमारी जैसे कई भी अमल में पसमानदा, महरूम और पसमानदा लोगों के हकूक मिल सकें। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज ज़मीनी सतह पर महकमा पुलिस की कारकर्दगी और जिम्मेदारी में इजाफा होगा। मिस्टर शाह ने कहा कि दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और वज़ीर आला रेखा गुप्ता के साथ कौमी दारुल हुकूमत में 3 नए फौजदारी कवानीन के नफाज पर एक जायजा मीटिंग भी की। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म खालिदा जिया वतन वापस पहुंच गई। उन्होंने मुल्क में इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक खालिदा जिया बीमारी के बायस इलाज के लिए लंदन गई थी और अब 4 माह के इलाज के बाद वो मंगल की सुबह लंदन वतन वापस पहुंच चुकी हैं। अमेरिका के नए मुकर्रर करदा सफीर ने तुर्किया में कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मकसद तुर्की अमरीकी इत्तेहाद को और उसके मुस्तहिक सतह तक है ले जाना। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की अरबों डॉलर की इमदाद रोक दी। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी महकमा तालीम ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को इकदाम से बाज़ाब्ता आगाह करते हुए अरबों डॉलर की इमदाद को रोक दिया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।